بلی کو بس یہ ایک چیز کھلانی ہے، گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، یقین نہیں تو آزما لو، بلی کی یہ 3 راز جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن حالات بدل نہیں رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں کہ جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اسے پوری زندگی رزق اور دولت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی کبھی اس پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ پھر اس شخص کو جتنی دولت کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ اسے مل جاتی ہے۔ ناظرین، بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلی کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ بلی ایک پالتو جانور ہے اور ایک پاک جانور ہے جسے گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بلی نبی علیہ السلام کے گھر آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو نبی علیہ السلام پانی کے برتن کو اوندھا کر دیتے، یعنی کہ وہ بلی آسانی سے پانی پی سکے، اور جب وہ بلی پانی پی کر چلی جایا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلی کے جھوٹے پانی سے وضو تک کر لیا کرتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھیں تو ایک عورت ہریسہ لے کر آئی اور رکھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک بلی آئی اور اس ہریسے میں منہ مارا اور اسے تھوڑا سا کھا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نماز سے فارغ ہوئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ہریسے کو وہیں سے کھایا جہاں سے بلی کھا کر گئی تھی، اور فرمایا کہ بلیاں تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہیں اور یہ پاک ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی بلیوں کو پیار کرنے والا اور ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے بلیوں والا یعنی ابو ہریرہ پڑ گیا تھا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات یعنی انسان، جنات اور جانوروں میں سے بلی وہ واحد مخلوق ہے جس کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ بلی پھر جس کو بھی دعا دے دے، بلی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور اس کی برکت سے آپ کو بھی ثواب ملے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی تو وہ اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی، کیونکہ قید کرنے کے بعد نہ اسے کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا، اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک عورت کے بارے میں بتایا جو جہنم یعنی دوزخ میں داخل ہوئی، اور وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا تھا اور وہ بلی بھوک پیاس سے بے تاب ہو کر مر گئی تھی۔ اس نے نہ تو اسے کچھ کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا، اور نہ چھوڑا کہ وہ خود دوڑ بھاگ کر کے زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر زندہ رہ لیتی۔ ناظرین، جب جانوروں کے بارے میں یہ وعید ہے تو بیوی، بچے اور نوکر چاکر وغیرہ جیسے بے گناہ ماتحت لوگوں کی ذمہ داری ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں بلی کھانا حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر یعنی طہارت والا بتایا گیا ہے۔ بلی کو انسان نے قریباً 100 سال پہلے سدھایا یا پالتو بنایا تھا۔ افریقی جنگلی بلی کی ایک قسم کو پالتو بلی کے باؤ و اجداد میں سے سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل ان کا نام عبد الشمس تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر لکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جسے آپ ساتھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک بلی دھوپ کے باعث دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اٹھایا اور آستین کے نیچے چھپا لیا۔
ناظرین، ماہرین کے مطابق بلی گھر میں پالنے سے انسان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ اس کے بالوں میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ ماہرین کے تجربات کے مطابق ایک بلی کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے۔ بلی کی مونچھ میں سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلے، حجم اور جانوروں کی اقسام کے بارے میں پتہ لگاتا ہے۔ یہ کام وہ رات کے اندھیرے میں بھی کر لیتی ہے۔ قدیم زمانے سے انسان کے ساتھیوں میں جن جانوروں کا شمار ہوتا ہے ان میں سر فہرست بلیاں بھی ہیں۔ ناظرین، بلی چھوٹا سا بے ضرر گوشت خور ممالیہ جانور ہے جو اپنی خوراک کے حصول کے لیے لگ بھگ 1000 جانوروں اور پرندوں کو شکار کرنے پر قادر ہے۔ درختوں اور اونچی جگہوں پر چڑھنے میں مشاق ہے۔ مونچھوں کی حرکات و سکنات سے جگہ کی پیمائش کر کے گزرنے کا اندازہ لگا لیتی ہے۔ منہ اور زبان کی مخصوص ساخت کے باعث بلی مختلف آوازیں نکالنے پر بھی قادر ہے۔ یہ عمل اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز بناتا ہے۔ بلی کے کان اس کے مزاج سے آگاہی کا اہم ذریعہ ہیں۔ ناظرین، بلی بیک وقت دونوں کانوں کو مختلف سمتوں میں حرکت دے سکتی ہے۔ حتیٰ کہ بلی کا جسم اگر دائیں سمت حرکت کر رہا ہو تو بلی بآسانی اس دوران کانوں کو بائیں جانب گھما سکتی ہے۔ بعض موقعوں پر بلی 180 درجے تک کانوں کو حرکت دے سکتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی آواز پر متوجہ ہونے کی صلاحیت بلی میں کسی بھی نسل کے کتے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ بلی کی آنکھیں گول، بادامی اور نشیلی ہوتی ہیں جبکہ چال نازک اندام کہلاتی ہے، جس کی وجہ اس کے پنجوں اور پیروں کی ہڈیوں کی مخصوص ساخت کا ہونا ہے۔ پنجوں کی مخصوص بناوٹ اسے بلندی سے گرنے کے بعد چوٹ لگنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ بلیاں دوڑتے یا چلتے ہوئے بیک وقت پہلے دونوں الٹی اور پھر سیدھی ٹانگوں کو حرکت دیتی ہے۔ بلی کے علاوہ قدرت نے یہ صلاحیت صرف اونٹ اور زرافے کو دی ہے۔ ناظرین، بلی کے چہرے پر موجود مونچھیں جو ریڈار کی مانند حرکت کرتی ہیں اسے سونگھنے میں مدد دیتی ہیں۔ بہترین شکاری ہونے کے باعث بلی دن بھر میں اوسطاً 13 سے 14 گھنٹے کی نیند لیتی ہے۔ بلی دن کی نسبت رات میں بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہے، جس کی وجہ اس کی آنکھوں میں موجود کیمیائی مادہ کی فراوانی ہے۔ گوشت خور ہونے کے باوجود بلی اپنے نظام کی درستگی اور چند مخصوص غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھاس اور پتے وغیرہ بھی نوش کرتی ہے، اور بلیوں کی فطرت میں کھیل کود شامل ہے جس کا اظہار وہ اکثر و بیشتر کرتی ہیں۔ اس دوران گیند سے لے کر لال بیگ تک ان کا ہدف ہوتا ہے۔ اور ناظرین، بلیاں ٹارچ کی روشنی اور اس کے دائرے کے تعاقب میں بھی خوب اچھل کود کرتی ہیں اور آئینے کے سامنے بھی چاق و چوبند ہو جاتی ہیں۔ قدرت نے بلی کو اپنے تھوک اور رال کے ذریعے حفاظت اور خوبصورتی کا طریقہ سکھایا ہے۔ زبان پر موجود رال سے وہ اپنے جسم اور منہ کو عموماً صاف کرتی نظر آتی ہیں۔ در حقیقت اس عمل کے ذریعے وہ اپنے جسم سے دشمنوں کو متوجہ کرنے والی مخصوص بو کو ختم کرتی ہیں اور بالوں کی صفائی بھی انجام دیتی ہے۔ لڑائی کی حالت میں بلی کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم سکڑ کر درمیان سے اونچا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اکلے پنجوں سے مخالف کے منہ پر ضرب لگانے کی کوشش کرتی ہے، تاہم لڑائی عموماً مختصر مدت میں ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بلی کے حمل کا دورانیہ 63 سے 65 دنوں تک ہوتا ہے۔ بچے 7 سے 8 ہفتوں کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مادہ بلی 5 سے 10 مہینوں اور نر بلی 5 سے 7 مہینوں میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ بلی کو خادم کے ساتھ تشبیہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ بلی کی نوعیت اس گھریلو خادم کی سی ہے جس کا گھریلو کام کے سلسلے میں اہل خانہ کے پاس ملنے جلنے اور ان کی ضروریات کی فراہمی کے لیے کثرت سے آنا ناگزیر ہوتا ہے۔ دشواری اور وقت کو دور کرنے کی غرض سے بلی کو غیر نجس قرار دیا گیا ہے۔ اس کے غیر نجس ہونے سے ثابت ہوا کہ اس کا جوٹھا پاک ہے۔ اس توہم پرستی سے جڑی بہت سی چیزیں ہم سے وابستہ ہو گئی ہیں، جیسے کالی بلی اگر راستہ کاٹ لے تو کوئی جس کام کے لیے نکلا ہے اس میں مشکل پیش آ سکتی ہے، یا پھر دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو مصیبت آنے والی ہے۔ ہاتھ میں خارش ہو تو پیسہ آنے کی نشانی ہے، تلوے میں خارش ہو تو سفر درپیش ہونے کی نشانی قرار پاتی ہے، لیکن کبھی اس کو مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، یعنی ان باتوں کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ہم اپنے وہم سے اسے کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔
ناظرین، کالی بلی راستہ کاٹ لے تو ہم الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ آگے چل کر نہ جانے کیا نحوست پیش آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس دن اپنا پروگرام ہی بدل ڈالیں۔ ارے بھائی، بلی ہے، اس کا کام ہی راستے میں آنا ہے۔ اگر اصل میں ہونے لگا تو پھر روز ہزاروں میں حادثات ہونے لگیں۔ ہمارا خیال ہے کہ پرانے زمانے میں کوئی شخص گھر سے نکلا ہوگا کہ آگے سے کوئی بیچاری کالی بلی آ گئی ہوگی۔ آگے چل کر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہوگا تو اس نے سارا الزام بلی کے سر پر دھر دیا۔ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی چل سو چل کی راہ پر چل پڑیں۔ آج کل گھروں میں لوگ بلیاں پالتے ہیں جو بستروں پر، صوفے پر، گھروں میں ہر جگہ منہ مارتی ہیں، حتیٰ کہ گھر والے گود میں بھی بٹھاتے ہیں۔ ہزاروں کا کیٹ فوڈ کا خرچہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا مثال دیتے ہیں؟ شریعت میں اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کیا ہم بلی کو اس طرح گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ اور کیا بلی کا منہ پاک ہے؟ تو ناظرین، بلی پالنا بالکل جائز ہے۔ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کے کھانے پینے کا خوب خیال رکھا جائے۔ البتہ شوقیہ بلیاں پالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا مناسب نہیں ہے۔ بلی نے اگر کھانے یا دودھ کے برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ کھانا مکروہ ہو جاتا ہے۔ البتہ آدمی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کیونکہ ایسا کھانا حرام یا نجس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بلی نے چوہا وغیرہ کھا کے فوراً برتن میں منہ ڈال دیا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر چوہا وغیرہ کھانے کے کچھ دیر بعد منہ ڈالا تو پھر ناپاک نہیں ہوگا، صرف مکروہ رہے گا۔ اسی طرح اگر بلی انسان کے جسم کا کوئی حصہ چاٹ لے تو نماز پڑھنے سے پہلے اسے صرف دھو لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، بلی کے 3 راز بتانے سے پہلے ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، ضرور سنیے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین اور مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ جسم کا پورا نظام 11 سسٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بستر پر بیٹھے رہتے تھے، اور ان کا معمول تھا کہ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار بھی ہو سکتا ہے، کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا یعنی فالج ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بھی بہت بڑا خزانہ ہے۔ نمبر 4، قیلولہ کرنا۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔
ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ جسم کے فنکشن کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ قیلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ ناظرین، رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پھل نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کا مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ پھلوں میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم اور تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی تحقیق ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آتے ہیں اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، جو کہ پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت اور بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کا سبب ہی ہے۔ نمبر 7، وضو کرنا۔ ناظرین، ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے اگر انہیں صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دوا کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح کے وقت گندا ہوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعے کے روز ناخن اور زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ نمبر 8، جلدی سونا۔ ناظرین، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد ہی سو جاتے تھے، یعنی رات جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بائیولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے اور اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے، جہاں وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے، اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ عہد جاہلیت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے یہاں شعر و شاعری اور دیو مالائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتیں، اور اس ماحول میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن دور کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جاہلیت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلد سونا یاد رکھیے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات میں سے تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹروں کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بیمار نہ ہوئے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مسواک کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے، کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض ہر موقع پر مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں میں نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے ہی بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ ناظرین، آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر تحقیق کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں میل جمع ہو کر پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ وہ ہارٹ کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر تو یہ بھی فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ ناظرین، آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے انہیں غصہ کم آتا ہے، اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج اور پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ 2-3 ماہ میں ہی وہ اس کے حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔
ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں فالتو پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کے سبب جسم میں ایک طرح سے زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں جیسا کہ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر وغیرہ کے بنیادی سبب یہی فالتو فیٹس ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خودکار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کی جن کے جسم کو ضرورت تھی، جسم کو ضرورت ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ کو صحت مند رکھتا ہے۔ روز کے معاملات اور جمعرات کا پھر روزہ جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ جبکہ ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غربت میں صبر کیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے جو تمہیں دیا ہے اس پر خوش رہا کرو۔ نبی علیہ السلام کا ہی فرمان ہے کہ اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما گئے کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سویا کرو جو سونے سے قبل باتیں کیا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرے میں کھانا مت کھایا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی نصیحت ہے کہ کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی کی بات ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ منہ بھر کر نہ کھایا کرو، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ حاجت کی جگہ یعنی واش روم میں تھوکا مت کرو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ساری باتیں جو میڈیکل اور انوائرمنٹل سائنسز ہمیں اب بتا رہی ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 1400 سال پہلے بتا گئے۔ اللہ پاک ہمیں رسول علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے متاثر ہوئے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے۔ پیارے ناظرین، بلیوں کا جو پہلا راز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی گھر میں آنے جانے والی یا محلے میں گھومنے پھرنے والی بلیوں سے پیار کرتا ہے اور صرف ان کو پانی ڈال دیتا ہے، یعنی ان کے لیے صرف پانی کا انتظام کر دیتا ہے، یا گھر میں آنے جانے والی یا محلے میں گھومنے پھرنے والی بلیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، تو اس شخص پر کسی بھی قسم کا جادو یا عملیات اثر نہیں کرتا، کیونکہ ایسا شخص جو بلیوں کے لیے صرف پانی کا انتظام کر دیتا ہے تو جنات اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ جنات اس شخص کو نقصان نہیں پہنچاتے
اس لیے اس شخص پر نہ تو جادو چلتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا سفلی عمل۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن بھائیوں پر یا بہنوں پر جادو یا سفلی عمل ہوا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں بلیاں پال لیں اور اس کا خیال رکھیں، آپ پر ہوا جادو ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو دودھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، زندگی میں کبھی بھی اس کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوتی۔ زندگی بھر نہ تو اس پر کبھی تنگدستی آتی ہے اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی آتی ہے، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی رہتی ہے۔ جبکہ بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو گوشت یا پھر چیچڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت جلد دولت مند بن جاتا ہے۔ بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت اور چھیچڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی شخص بلیوں کو گوشت ڈالتا ہے تو بلی اس شخص سے خوش ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جیسے اس شخص نے مجھے میری پسندیدہ ترین غذا دی ہے، یا اللہ تو بھی اسے اس کی پسندیدہ چیز عطا فرما دے۔ پیارے ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ روزانہ عصر کے بعد فرشتے آ کر ہر جانور سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو بلی جس گھر میں رہتی ہے یا جو بلیوں کو پالتے ہیں، عصر میں فرشتے جب ان سے دریافت کرتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تجھے کیا دیا، کیا کھلایا پلایا، تو بلی اس کے لیے دعا کرتی ہے اور فرشتے وہ دعا لے کر اللہ تبارک و تعالی کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنا رحم فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا، اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے کوئی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔